اللہ رب العزت نے ہم سب کو ایک مقصد کے لیے پیدا کیا اور وہ مقصد بیان بھی کر دیا، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ رب کائنات نے فرما دیا میں نے تمہیں اپنی بندگی اور فرما برداری کے لیے پیدا کیا ہے۔ پھر اللہ رب العزت نے نبیوں اور رسولوں کے ذریعے لوگوں کو یہ سمجھایا کہ فرما برداری کیسے کرنی ہے، اللہ رب العزت کی بندگی کس طریقے سے کرنی ہے، اللہ کی عبادت کیسے کرنی ہے جو قابل قبول ہو جائے، جو تمہارے لیے نجات کا سبب ہو جائے، جس سے اللہ رب العزت کی تمہیں رضا اور خوشنودی مل جائے۔ اور سب سے آخر پر خاتم النبیین سید ولد آدم حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیج دیا آخری امت کی رہنمائی کے لیے، آخری امت کی ہدایت اور بہتری کے لیے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اس امت کو نیکی اور خیر کے کام بتا دیے۔ اللہ رب العزت نے اپنی بندگی اور عبادت کا طریقہ اور سلیقہ نازل کر دیا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرما دیا بلغ ما انزل الیک من ربک، ہمارے رسول علیہ السلام آپ پہ اللہ رب العزت نے جو کچھ بھی نازل کیا ہے وہ سارے کا سارا لوگوں تک پہنچا دیں، امت کو سمجھا دیں، لوگوں کو بتلا دیں۔ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ۔ رب کائنات نے اپنے کلام پاک میں فرما دیا ہمارے رسول علیہ السلام قرآن حکیم ہم نے نازل کر دیا ہے، اس قرآن کی تشریح، تفسیر اور تفصیل آپ کی ذمہ داری ہے۔ آپ قرآن کی تشریح کر دیں، آپ قرآن کی آیات اور جملوں کا مقصد اور مطلب سمجھا دیں۔ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کی ایک ایک بات کا مطلب سمجھا دیا، اللہ کی طرف سے نازل کردہ شریعت کو لوگوں تک پہنچا دیا۔ اور نبی کائنات علیہ السلام کی بات، آپ جو قرآن کی تشریح کرتے، آپ جو قرآن کی تفصیل بیان کرتے، اسے بھی اللہ رب العزت کی طرف سے سند کا درجہ حاصل، اور وہ بھی مستند اور قابل اعتماد۔ اللہ رب العزت نے فرما دیا ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، لوگوں میرے رسول علیہ السلام جو بھی تمہیں فرما دیں، جو بھی سمجھا دیں، جو بھی آرڈر جاری کر دیں، اس کو تسلیم کر لو، اس لیے کہ میرے رسول جو بھی فرماتے ہیں وہ میری طرف سے وحی ہوتی ہے، اللہ رب العزت کی طرف سے وحی ہوتی ہے، اللہ کا حکم ہوتا ہے، اللہ کی ہی منشا ہوتی ہے، اللہ کی ہی مرضی ہوتی ہے۔ نبی کریم علیہ السلام جو فرمائیں وہ گویا فرمان خداوندی ہوتا ہے۔ اور نبی کریم علیہ السلام نے دنیا میں آنے کے مقصد کو بڑی صراحت اور وضاحت سے بیان کر دیا، عبادات کے طریقے اور سلیقے تفصیلات کے ساتھ سمجھا دیے، عقیدے کی ایک ایک بات کو واضح کر دیا۔ اور اللہ رب العزت نے الیوم اکملت لکم دینکم فرما دیا کہ لوگوں میں نے تمہارے لیے زندگی گزارنے کا طریقہ مکمل کر دیا ہے، دین اسلام کو مکمل کر دیا، مکمل نیکی اور خیر کا ہر کام تمہیں بتا دیا ہے، لہذا اب اس میں کمی اور بیشی کی کوئی گنجائش نہیں ہے، دین مکمل۔ اور کیا احکم الحاکمین نے، جو گزرے ہوئے حالات کو بھی جاننے والا، جو موجودہ حالات کو بھی جاننے والا، اور جو قیامت تک اور قیامت کے بعد ہونے والے معاملات کو بھی جاننے والا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پورا دین پہنچا دیا۔ اللہ نے دین مکمل فرما دیا اور رسول نے پورے کا پورا دین پہنچا دیا۔ اور حج کے موقع پہ جم غفیر کو خطاب کرتے ہوئے 1.25 لاکھ کے قریب لوگ موجود ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا حل بلغت، لوگوں بتاؤ میں نے پورا دین تمہیں پہنچایا ہے کہ نہیں، میں تو تمہیں نیکی اور خیر کا ہر کام بتایا ہے کہ نہیں۔
لوگوں نے گواہی دے دی، ہمارے رسول علیہ السلام آپ نے حق ادا فرما دیا۔ نبی کریم علیہ السلام نے انگلی آسمان کی طرف اشارہ کیا، اللہم اشہد، مولا تو بھی گواہ ہو جا، جس کام کے لیے مجھے بھیجا تھا میں نے وہ کام کیا ہے، پورے کا پورا دین پہنچا دیا۔ اور نبی کریم علیہ السلام نے یہ بھی فرما دیا، لوگوں میں نے تمہیں نیکی اور خیر کا ہر کام بتا دیا ہے، نیکی اور خیر کا ہر کام بتا دیا ہے۔ اور پھر اللہ رب العزت نے فرما دیا، کائنات کے لوگوں کے لیے، کائنات میں بسنے والوں، تم رب کائنات کی بندگی اور عبادت کرنا چاہتے ہو، تم اللہ کی رضا چاہتے ہو، تم زندگی میں آنے کے مقصد میں کامیابی چاہتے ہو، تم جنت کا حصول چاہتے ہو، تم اخروی کامیابیاں چاہتے ہو، اب میرے آخری رسول کے آ جانے کے بعد صرف ایک ہی راستہ ہے، صرف ایک ہی طریقہ ہے، صرف ایک ہی انداز ہے، وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِن كُنتُم مُؤْمِنِینَ، اگر ایمان میں سچے ہو، اگر دل سے مسلمان ہو تو اللہ کی فرما برداری کرو، اس کے رسول کی بات مان لو۔ اللہ کی فرما برداری کیسے کریں؟ رسول کی بات مان کے، مَن یُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ اَطَاعَ اللَّهَ، رب کائنات نے فرما دیا میری بات ماننے کا مطلب یہ ہے کہ میرے رسول کی بات مانو۔ میری فرما برداری کا طریقہ یہ ہے کہ میرے پیغمبر علیہ السلام کی فرما برداری کرو۔ میری فرما برداری میرے رسول کی فرما برداری ہے۔ عبادت کا، ریاضت کا وہی طریقہ معتبر ہوگا جو سرور کائنات علیہ السلام بتا دیں گے۔ حضرات، اس سے بڑی کیا بات ہو سکتی ہے جو رب کائنات نے فرما دی کہ میری بات میرے رسول کی بات ہے، جو میرے رسول فرما دیں وہ میری ہی بات ہے۔ رب کائنات نے فرما دیا۔ حضرات، پھر نیکی وہ نہیں جو بظاہر ہمیں اچھی لگے، جو ہمارے ذہن میں آ جائے کہ یہ اچھا کام ہے، یہ کر لینا چاہیے، وہ نیکی نہیں ہوگی۔ نیکی وہ ہوگی جو سرور کائنات نے بتلا دی، جو نبی کریم علیہ السلام کی سنت اور حدیث میں آ گئی، صرف وہی نیکی، عبادت کے سارے طریقے، ریاضت کے سارے انداز اور طریقت کے وہ سارے گوشے رب کائنات نے بند کر دیے۔ صرف ایک ہی طریقت ہے اور وہی شریعت ہے اور ایک ہی انداز ہے اور صرف ایک ہی راستہ ہے۔ وَإِن تُطِیعُوهُ تَهْتَدُوا، اگر ہدایت اور کامیابی چاہتے ہو، 2 4 5 10 راستے اس کے لیے نہیں ہیں، صرف ایک ہی راستہ ہے۔ اور وہ راستہ رب کائنات نے 18ویں پارے میں سورہ النور میں بیان کر دیا۔ ایک راستہ یہ ہے کہ صرف میرے رسول علیہ السلام کے پیچھے چل پڑو، میرے پیغمبر کی بات کو مان لو، ان کے قول کو اختیار کر لو، ان کے عمل کو اپنا لو، ان کی تقریر کو سینے سے لگا لو۔ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، لوگوں صرف ایک ہی شخصیت تمہاری رہبری اور رہنمائی کے لیے رب کائنات نے فرمایا نمونہ بنا کے بیچ دیا، آئیڈیل بنا دیا ہے، اسوہ حسنہ بنا دیا ہے۔ بس ان کی زندگی کو دیکھ لو، ان کی سیرت کو پڑھ لو، ان کے اسوہ حسنہ کو پرکھ لو، ان کی سنتوں کو اپنے لیے رہبر کر لو، ان کے فرامین کو اختیار کر لو، ان کے طور اور طریقے کو اپنا لو، ان کے انداز اور سٹائل کو اختیار کر لو۔ کامیابی کا صرف ایک ہی راستہ، ایک ہی طریقہ، اس کے علاوہ کائنات میں کامیابی کا، اللہ رب العزت کی بندگی کا، اللہ کی رضا کے حصول کا نہ کوئی راستہ ہے نہ کوئی طریقہ ہے۔ ایک ہی طریقہ ہے، صرف ایک ہی راستہ ہے۔ اور اگر کسی کا عمل اس راستے سے ہٹ جائے، اگر کسی کی نیکی جسے اس نے اپنے طور پہ نیکی سمجھ کے کیا ہے وہ اس انداز سے ہٹ جائے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے ہٹ جائے، حضرات رب کائنات کی بارگاہ میں وہ نیکی رہتی ہی نہیں، وہ نافرمانی ہو جاتی ہے، وہ نیکی نہیں رہتی۔ یہ بنیادی بات سمجھنے والی ہے۔ نیکی وہ نہیں جسے ہم اچھا سمجھیں، نیکی وہ ہے جو رسول اکرم علیہ السلام نے بتلا دی، کر کے دکھا دی۔
قول فعل تقریر سے اس کو ثابت کر دیا، بس وہ نیکی ہے، دوسری نیکی نہیں ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کچھ صحابہ کرام نبی کریم علیہ السلام کے گھر تشریف لائے، آپ علیہ السلام کی عبادات کے متعلق امہات المومنین سے پوچھا، پھر خیال کیا کہ ہماری عبادت تو بڑی تھوڑی ہے، ہماری بندگی تو بہت کم ہے۔ انہوں نے مختلف طرح کی باتیں کی۔ ایک صحابی یہ کہنے لگے لا تزوج النساء، میں نیکی زیادہ کروں گا اور میں شادی نہیں کروں گا، کہ شادی کر کے انسان دنیا کے دھندوں میں پھنس جاتا ہے، بس بندگی ہی بندگی اور نیکی ہی نیکی۔ ایک نے کہہ دیا لا آکل اللحم، میں گوشت نہیں کھاؤں گا، بس گوشت سے ہمارا کیا ہے، نیکی اور خیر کے کام کریں گے۔ ایک تیسرے نے کہہ دیا لا انام علی فراش، میں بستر پہ نہیں سوؤں گا، اللہ کی بندگی اور عبادت۔ اور دوسری روایت کے مطابق مزید ایک نے یہ بھی کہہ دیا کہ جتنی زندگی ہے روزانہ نفلی روزہ رکھوں گا۔ ایک نے کہا میں ساری زندگی ساری رات تہجد کی نماز پڑھوں گا۔ حضرات گرامی، بات توجہ کی اور بات محبت کی اور بات معیار اور میرٹ کی۔ آج کتنے ہی کام ہم کرتے ہیں، جب کہا جائے شریعت میں نہیں، ہم کہتے ہیں جی اس میں حرج کیا ہے، یہ کوئی غلط کام ہے، میری تو نیت بہت اچھی ہے۔ آپ پوری ایمانداری سے سوچئے اور بتلائیے، ان صحابہ نے جو باتیں کی ہیں کسی ایک کی نیت پہ شک ہو سکتا ہے؟ یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، عرش والا فرماتا ہے یہ تو ہمیشہ اللہ کا فضل اور اس کی رحمت کے متلاشی رہتے ہیں، یہ تو نیکی اور خیر کے چاہنے والے ہوتے ہیں۔ حضرات نیتیں بہت اچھی، لیکن صرف اچھی نیت ہونے سے بھی نیکی نہیں بنتی۔ نبی کائنات علیہ السلام کو پتہ چلا، آپ تشریف لائے، اللہ کے رسول آپ کے کچھ شاگرد مسلمان صحابہ آئے اور اس طرح باتیں کر کے چلے گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ کیا ہماری طرح کہا کہ کوئی نہیں جیسے مرضی کر لو، کام تو اچھا ہی ہے نا؟ یہ نہیں فرمایا۔ حدیث کی کتابوں میں، سیرت کی کتابوں میں، صحیح مسلم کی روایت کے مطابق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہو گئے۔ آپ نے فرمایا تمہیں کیا ہو گیا، تم کس طرح کی باتیں کر رہے ہو؟ میں اللہ کا رسول ہوں، اللہ کو تم سے زیادہ جانتا ہوں، اللہ سے تم سے زیادہ ڈرتا ہوں، تم سے زیادہ متقی اور پرہیزگار ہوں۔ لاکنی اصلی و انام، میں نفلی نماز بھی پڑھتا ہوں، رات کو سو بھی جاتا ہوں۔ یعنی میرا طریقہ کیا ہوا، نماز بھی پڑھ لو، سو بھی جاؤ۔ اصوم و افطر، میں اللہ کا رسول ہو کے نفلی روزہ کسی دن رکھتا ہوں، کسی دن چھوڑتا ہوں، میرا طریقہ تو یہ ہے، میں اللہ کا رسول ہوں۔ اتزوج النساء، میں شادیاں کرتا ہوں، میری بیویاں بھی ہیں، میرے بچے بھی ہیں۔ اور لوگوں تم نے کس طرح کی باتیں کی ہے، ساری رات تہجد پڑھنی ہے، تم نے ساری زندگی روزانہ ہی نفلی روزہ رکھنا ہے، تم نے اس لیے شادی نہیں کرنی کہ نیک بن جاؤ گے، تم نے گوشت نہیں کھانا کہ زیادہ متقی ہو جاؤ گے، تم نے بستر پہ نہیں سونا کہ عبادت زیادہ کر لو گے۔ نبی کریم علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ حضرات یہ ایک حدیث ہی یاد ہو جائے، بدعات سے انسان بچ جائے۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا سنو، اور حضرات سوچنے کی بات ہے کن سے کہا ہے؟ ہم جیسے گناہ گاروں سے نہیں، اگرچہ ہمارے لیے بھی ہے لیکن ڈائریکٹ صحابہ سے کہا ہے۔ صحابہ عظیم الشان ہستیاں، نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا جس نے میرا طریقہ چھوڑ دیا میری امت سے نہیں ہے۔ تم کیا کر رہے ہو؟ جس نے ساری زندگی نفلی روزہ رکھا نیک نہیں بنا، میری امت سے نکل گیا۔ کس نے کہا تھا ساری زندگی نفلی روزہ رکھو؟ اور جس نے شادی اس وجہ سے نہیں کی بڑا نیک ہو جاؤں گا، نیک کیا ہونا ہے، میری امت سے ہی نکل گیا۔ نیکی وہ ہوگی جو میرے طریقے کے مطابق ہوگی۔ حضرات اگر یہ حدیث یاد ہو جائے تو پھر بندہ کہے گا کہ اس میں حرج کیا ہے؟ ان صحابہ کی نیتوں پہ کوئی شک کر سکتا ہے مسلمان؟ لیکن نبی کریم علیہ السلام نے کیا سمجھا دیا؟ نیکی وہی ہوگی جو میرے طریقے کے مطابق ہوگی، جو میری سنت کے مطابق ہوگی۔ جو میرے طریقے اور سنت کے مطابق نہیں ہوگی وہ نیکی بھی نہیں ہوگی۔ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو سمجھا دیا۔ حضرت ارباز کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ،
ایک دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی اور نماز کے بعد ہمیں درس دیا، اور اس درس کے اندر بڑی نصیحت اور خیر کی باتیں، ہمارے تو دل ڈر گئے اور سننے والوں کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ ایک شخص کہنے لگا اللہ کے رسول علیہ السلام الوداعی خطاب لگتا ہے، آپ ہمیں کوئی نصیحت ہی فرما دیں۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا پھر سنو نصیحت، فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّتِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ، میری امت کے لوگوں بس میری سنت کو اختیار کر لو، میرے طریقے سے چمٹ جاؤ، میری سنت کو اپنا لو، اور میری سنت کو اس طرح اپنا لو جس طرح میرے خلفائے راشدین اپنا رہے ہیں۔ میری سنت کو اپنا لو، تمسکوا بها وعضوا علیہا بالنواجذ۔ دوبارہ پھر فرمایا لوگوں میری سنت کو مضبوطی سے تھام لو، کہیں چھوٹ نہ جائے۔ اور اگلی بات پھر وعضوا علیہا بالنواجذ، میری امت کے لوگوں میری سنت کو اپنی داڑھوں سے مضبوطی سے پکڑ لو، پوری قوت کے ساتھ۔ کوئی فتنہ، کوئی اختلاف، کوئی گروہ، کوئی سازش، کوئی لالچ، کوئی شیطان کا بہکاوا تمہیں میرے طریقے سے ہٹا نہ دے، میری سنت کو اختیار کر لو۔ اور جو میرے بعد زندہ رہا اختلافات دیکھے گا، نبی کریم علیہ السلام نے فرما دیا کوئی کچھ کہے گا، کوئی کچھ کہے گا، اپنی مرضی سے لوگ کام ایجاد کر کے کہیں گے جی حرج کیا ہے، ہم تو نیکی کر رہے ہیں۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا لوگوں سنو، میری سنت کو مضبوطی سے تھام لو، میرے طریقے کو اختیار کر لو۔ وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ، لوگوں دین میں نئی نئی باتیں گھڑ نہ لینا، جو میں نے دے دیا بس اسی کو اختیار کر لو۔ فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ، دین میں جو چیز گڑی گئی، جو عمل میں نے نہ کیا، میرے صحابہ نے نہ کیا، لوگوں وہ نیکی نہیں، وہ بدعت ہے، وہ بدعت ہے۔ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ، اور ہر بدعت گمراہی ہے۔ کوئی بدعت اچھی نہیں ہوتی کہ ایک بدعت حسنہ ہوتی ہے، ہر بدعت گمراہی ہے۔ ابو داؤد کی روایت اور نسائی کی روایت میں وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ، ہر بدعت کا ٹھکانہ جہنم ہے، جنت نہیں ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے انتہائی صحابہ کے سوال پہ انتہائی جامع انداز میں نصیحت فرما دی اور سمجھا دیا نبی کریم علیہ السلام نے۔ اس لیے حضرات گرامی قدر یہ نکتہ سمجھنے والا ہے، یہ بات جاننے والی ہے، اس بات کو پلے باندھ لینا چاہیے۔ نیکی وہ ہوگی جو سنت کے مطابق ہوگی بس، اور اگر سنت کے مطابق نہیں، چاہے جتنی اچھی لگے، نیکی نہیں گمراہی ہے حضرات، اس پہ ثواب نہیں عذاب ہے۔ اگر وہ نبی کریم علیہ السلام کے قول فعل عمل طریقے سے ثابت ہی نہیں، اگر قرآن و سنت میں اس کا تذکرہ ہی نہیں، تو وہ گمراہی ہے۔ حضرت امام سفیان ثوری رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں لوگوں شیطان کو نافرمانی سے بدعت زیادہ پسند ہے، اس لیے گناہ کرنے والا، شراب پینے والا، چوری کرنے والا جانتا ہے میں گناہ کر رہا ہوں، اور جو بدعت کر رہا ہے وہ تو ثواب سمجھ کے کر رہا ہے، نیکی سمجھ کے کر رہا ہے، لیکن وہ عمل، وہ انداز، وہ طریقہ، نیکی خیر کا وہ کام نہ اللہ کے رسول نے کیا، نہ صحابہ نے کیا، نہ قرآن میں دلیل، نہ حدیث میں، اور کرنے والا اس کو ثواب سمجھ کے، دین سمجھ کے کرتا ہے، دین سمجھ کے کہ اس پہ ثواب ملے گا، اس سے اللہ راضی ہوگا۔ حضرات امام صاحب فرماتے ہیں وہ تو توبہ بھی نہیں کرے گا کیونکہ وہ تو ثواب سمجھ کے کر رہا ہے، اس لیے بدعت کا نقصان نافرمانی سے زیادہ ہے، شراب پینے سے زیادہ ہے۔ اور حضرات گرامی قدر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نبی کریم علیہ السلام کے طریقے کو ہی اختیار کرتے، اور اگر کبھی کسی سے تھوڑی بات، تھوڑا عمل ادھر ادھر ہو جاتا، یہ نہیں کہتے تھے جیسے وہ مرضی کر لے کوئی بات نہیں، دوسرے اس کو سمجھاتے، ٹوکتے، او بھائی یہ اللہ کے رسول کا طریقہ نہیں ہے۔ اور صحابہ ہماری طرح ضد نہیں کرتے تھے کہ نہیں میں نے یہی کرنا ہے، جاؤ جو کرنا ہے کر لو۔ جب ان کے سامنے بات واضح ہو جاتی
وہ تسلیم کر لیتے اور اگر غلطی ہوتی پہلی اس کو چھوڑ دیتے۔ بیت اللہ کا طواف ہو رہا ہے، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ طواف کر رہے ہیں، ساتھ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہیں، جلیل القدر صحابی ہیں۔ بیت اللہ کا طواف ہو رہا ہے۔ بیت اللہ کا طواف کرتے کرتے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیت اللہ کا طواف جنہوں نے کیا ہے وہ جانتے ہیں، جنہوں نے کیا ہے اللہ دوبارہ موقع عطا فرمائے، جنہوں نے نہیں کیا اللہ تعالیٰ انہیں بھی موقع عطا فرمائے۔ ایک حجر اسود ایک کونے میں لگا ہوا ہے، اس سے پچھلا کونا جو ہے وہ رکن یمانی اس کو کہتے ہیں، یہ رکن یمانی سمجھ لیں، اور یہ حجر اسود ہے، یہ دو کونے پہلے والے، ان کو چھونا ہاتھ لگانا یہ تو سنت ہے، لیکن امیر معاویہ نے یہ کیا کہ بیت اللہ کے جو پچھلے دو کونے تھے ان کو بھی ہاتھ لگانا شروع کر دیا۔ حضرات کس کو؟ بیت اللہ کے کونوں کو، بیت اللہ کی دیواروں کو۔ حضرت عبداللہ بن عباس فرمانے لگے معاویہ کیا کر رہے ہو؟ لما تستلم ہذین الرکنین، یہ آگے والے رکن یمانی اور حجر اسود والا یہ تو ٹھیک ہیں، وہ پچھلے کونوں کو ہاتھ کیوں لگاتے ہو؟ حضرت امیر معاویہ نے کیا کہا؟ لیس شیء من البیت مہجورا، ابن عباس بیت اللہ سارا ہی مبارک ہے، بیت اللہ تو سارا ہی مبارک ہے، جہاں مرضی ہاتھ لگا لو۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا معاویہ میرے بھائی سنو، اللہ کے رسول نے جب طواف کیا تھا نا تو پچھلے دو کونوں کو ہاتھ نہیں لگایا تھا، اور لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اللہ نے ہمیں ہی فرمایا ہے کہ جیسے رسول کرے ویسے ہی کرنا ہے، رسول نمونہ اور آئیڈیل ہے، لہذا جیسے طواف رسول اکرم نے کیا ویسے ہی کرو۔ حضرت معاویہ نے کیا کہا کہ کوئی نہیں بیت اللہ ہی ہے نا، میں تو اسی طرح ہی کروں گا جیسے ہم کرتے ہیں۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً بات سمجھ آئی، بات درست ہے، اللہ کے رسول نمونہ ہے، فرمایا صدقتا ابن عباس تو نے سچ کہا ہے، جیسے اللہ کے رسول نے طواف کیا ویسے ہی کرنا چاہیے، یعنی میں اپنی غلطی کو تسلیم کرتا ہوں، طواف کرتے ہوئے بیت اللہ کے آگے والے دو کونے رکن یمانی اور حجر اسود کو ہی ہاتھ لگانا ہے، پیچھے والوں کو نہیں لگانا، تسلیم کر لیا، جیسے اللہ کے رسول نے طواف کیا ہے ویسے ہی کرنا ہے۔ حضرات گرامی قدر، نیکی یہی ہے، اور اللہ رب العزت کے ہاں قابل قبول یہی ہے۔ خیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، لوگوں سب سے بہتر اتھینٹک مستند قابل قبول طریقہ وہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کا طریقہ ہے، اور من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، نبی کائنات علیہ السلام نے فرما دیا جس نے کوئی کام نیکی سمجھ کے کیا، ثواب سمجھ کے کیا، بے شک نیت جتنی بھی اچھی ہو، لیکن نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں وہ کام ہم نے نہیں کیا، میں نے نہیں بتلایا، میں نے نہیں کیا، قرآن و حدیث میں وہ نہیں ہے، فَهُوَ الرَّدْ، وہ کام مردود ہے، وہ ریجیکٹڈ ہے، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں وہ قبول نہیں ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں صرف مستند اور سنت کے مطابق عمل قبول ہوگا۔ اللہ ہمیں سنت کے مطابق اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا، رات گرامی، اللہ رب العزت نے ہمیں اپنی بندگی اور عبادت کے لیے پیدا کیا، اور اپنی بندگی اور فرما برداری کے طریقے سکھانے کے لیے، ان کے انداز بتلانے کے لیے رب کائنات نے نبی کائنات علیہ الصلاۃ والسلام کو بھیج دیا، اور نبی کریم علیہ السلام نے ہر عبادت کا ہر طریقہ سمجھا دیا، اور آپ نے فرمایا لوگوں میں نے نیکی کی ہر بات تمہیں بتا دی، کوئی نہیں چھوڑی، اور اللہ رب العزت نے دین کو مکمل کر دیا، نیکی اور خیر کے جو کام ہیں وہ سارے ہی بتا دیے، کوئی ان میں سے چھوڑا ہی نہیں، اور رب کائنات نے سمجھا دیا لوگوں نبی کائنات کے آ جانے کے بعد اللہ کی بندگی کا ایک ہی طریقہ ہے، اللہ کی رضا کے حصول کا صرف ایک ہی راستہ ہے، عبادت کی قبولیت کا صرف ایک ہی انداز ہے کہ وہ سرور کائنات علیہ السلام کے طریقے اور سنت کے مطابق ہو بس، اور جو عمل، جو انداز، جو طریقہ عبادت کا، ریاضت کا، اجر و ثواب کے حصول کا،
نبی کائنات کے طریقے کے مطابق نہیں ہوگا اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوگا۔ اور عرش والے نے سورہ حجرات میں فرما دیا، سورہ حجرات کی پہلی آیت پڑھ لیں، یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، لوگوں اللہ اور اس کے رسول سے پیچھے ہی رہنا ہے، آگے نہیں بڑھنا، پیچھے ہی رہنا ہے۔ یعنی جو کام بتایا ہے وہی کرنا ہے، مرضی سے نہیں کرنا۔ کوئی عبادت مرضی کی نہیں کرنی کہ اس میں حرج کیا ہے، وگرنہ اس کی نحوست کی وجہ سے جو تم نے صحیح عمل کیے وہ بھی قبول نہیں ہوں گے۔ اللہ کے رسول سے آگے نہیں بڑھنا۔ حضرات آج ہمارے ہی معاشرے میں ہم ہی بہت سی باتوں میں کہتے ہیں جی اس میں حرج کیا ہے، اب میلاد منایا ہے حرج کیا ہے جی، اور بہت سی رسمیں خوشی پہ غمی پہ کس کس کا نام لیں، اس میں حرج کیا ہے۔ حضرات گرامی، ہم سب کے پاس پیسے ہیں، کرنسی ہے، بازار میں چلتی ہے، نوٹ ہے، اس کے اوپر دستخط ہیں اسٹیٹ بینک کے گورنر کے، کیوں جی اسی طرح کوئی نوٹ آپ کاغذ بہت اچھا لے لیں، قیمتی بڑا خوبصورت بنا لیں، اسٹیٹ بینک کے گورنر کے دستخط اس پہ نہ ہوں، چل جائے گا کسی جگہ؟ چلانے والا ساتھ گرفتار بھی ہوگا، جعلی کام کر رہا ہے۔ وہ کہے جی حرج کیا ہے، نوٹ تمہارے نوٹ سے خوبصورت ہے، میں نے تو تصویر قائد اعظم سے بھی زیادہ خوبصورت لگائی ہے، نوٹ کا کاغذ کا معیار چیک کرو، تمہارے کاغذ سے زیادہ بہتر ہے، اسے سزا ہوگی، تو نے جعلی کام کیا ہے، بغیر گورنر اسٹیٹ بینک کے دستخط کے تم نوٹ چلانے کی کوشش کر رہے ہو، تمہیں سزا ہوگی۔ حضرات بالکل اسی طرح نیکی خیر اور اجر و ثواب کے کام کے لیے جن کا ہم نے کلمہ پڑھا ہے ان کے دستخط ضروری ہے۔ اگر دستخط نہیں ہوں گے، جیسے جعلی نوٹ چلانے والا گرفتار ہوگا، اگر اس کو معافی نہ ملی تو فرشتے گرفتار کر کے جہنم میں لے جائیں گے، جیسے مرضی کہے حرج کیا ہے، کہا جائے گا تم نے جعلی کام چلانے کی کوشش کی ہے، اس میں دستخط ہی نہیں ہے۔ حضرات کوئی نوٹیفیکیشن جیسا مرضی پڑھے لکھے لوگ بیٹھے ہیں، کسی ادارے کا ہو، اگر اس پہ سربراہ کے دستخط ہی نہ ہو اس کی ویلیو ہے کوئی؟ وہ تو ردی ہے۔ اور کام شریعت کا، کام عبادت کا، کام اجر و ثواب کا، کام اللہ کی رضا کا، اور جس کو پوری کائنات کا امام رہبر و رہنما بنا کے بھیجا ہے ان کے دستخط ہی نہیں ہیں تو وہ عمل، وہ نیکی کا کام ردی ہے، کسی کام کا نہیں ہے۔ من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، جو بندہ کوئی کام کرے، نبی کریم علیہ السلام نے فرما دیا، اور میری سٹیمپ نہ ہو، میرے دستخط نہ ہو، میری سنت کے مطابق نہ ہو، میرے فرمان کے مطابق نہ ہو، نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں وہ مردود ہے، وہ ریجیکٹ ہے، اس کا فائدہ ہی کوئی نہیں جتنے مرضی کر لے۔ حضرات چھوٹے سے چھوٹا کام سنت کے مطابق فائدہ ہوگا۔ جوتا پہنتے ہیں نا جی روزانہ، جوتا پہنتے ہوئے یہ سوچ لیں کہ سنت یہ ہے کہ دایاں قدم پہلے پہنو، اتارنے لگو تو بایاں پہلے اتارو۔ حضرات 100 دفعہ دن میں جوتا پہنے اتاریں، 100 دفعہ ثواب ہوگا۔ اور اگر طریقہ پیغمبر کا چھوڑ کے حج بھی کر لیں کوئی فائدہ نہیں۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا، میں نہیں کہہ رہا، ایک بندہ 60 سال نماز پڑھتا ہے، 60 سال، لیکن اللہ اس کی ایک نماز قبول نہیں کرتا۔ کیوں؟ اگر رکوع صحیح کیا ہے تو سجدہ صحیح نہیں کیا، اور اگر سجدہ کر لیا ہے تو رکوع سنت کے مطابق نہیں کیا۔ یعنی آسانی کے لیے یہ سمجھ لیں پیغمبر کی سٹیمپ اور مہر نہیں ہے، 60 سال کی نماز کا کوئی فائدہ نہیں، 60 سال کی نماز کا۔ اس لیے کچھ چیز لانی ہے نا، ہم کہتے ہیں یار تھوڑی ہو معیاری ہو، عمل تھوڑا کر لیں لیکن سنت کے مطابق کر لیں۔ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا، جو کامیابی چاہتا ہے عمل سنت کے مطابق لے کے آئے، میرٹ اور معیار کو اپنا کے آئے۔ حضرات جمعے کی فرضی رکھتے کتنی ہے؟ 2۔ اگر آج ہم کہیں کہ کوئی نہیں فارغ ہی ہے 4 پڑھ لیتے ہیں، نیکی ہے کہ گناہ ہے؟ نیکی ہے یا گناہ؟ گناہ۔ کیوں؟ نماز پڑھنا بھی گناہ ہو گیا۔ ہاں جی گناہ ہو گیا، جب سنت کے خلاف ہو گیا تو یہی گناہ ہو گیا۔ ایک رکعت میں سجدے 2 اور رکوع 1، ہم کہیں چلو رکوع بھی 2 ہی کر لیتے ہیں، ثواب ہی ہے نا، ثواب نہیں ہوگا، گناہ ہوگا۔
جانور کو ذبح کرتے ہوئے بسم اللہ واللہ اکبر، جانور حلال ذبح ہو گیا، وہاں سورۃ یاسین پڑھ لیں، سورہ اخلاص پڑھ لیں، درود شریف پڑھ لیں، ان کو پڑھنا بڑے اجر و ثواب کا باعث ہے، لیکن جانور حرام ہی ہے۔ کیوں سنت چھوڑ دی؟ حضرات، خوشی ہو یا غمی ہو، عید ہو یا تہوار ہو، کوئی بھی موقع ہو، بس اتنی بات سوچ لیں، آج کا نقطہ یہی ہے، آج کی گزارش اور درد دل یہی ہے، بس اتنا دیکھ لیں جس کا کلمہ پڑھا ہے اس کی سنت کے مطابق ہے یا نہیں۔ بس اگر سنت کے مطابق ہے، پوری دنیا بھی مخالفت کرے تو آپ وہ عمل کریں، اور اگر سنت کے مطابق نہ ہو، پوری دنیا بھی کرے تو ہم نہ کریں۔ کیوں؟ سنت کے مطابق نہیں ہے۔ اور ویلیو اس عمل کی جو نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی سنت کے مطابق ہوگا کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، قیامت کے دن معیار، سیمپل، نمونہ اللہ کے رسول لاؤ، اپنی نمازیں لے کے آؤ، حج لے کے آؤ، روزے لے کے آؤ، اپنے تہوار، خوشیاں اور غمیاں لے کے آؤ۔ فرشتوں دیکھو رسول کی سنت کے مطابق ہے، سٹیمپ ہے یا نہیں ہے تو کامیاب، نہیں ہے تو درمیان میں پردہ کر کے پیچھے روک دو۔ نبی کریم علیہ السلام پوچھیں گے فرشتوں کیا ہوا؟ میری امت کے لوگ آ رہے تھے، حوض پہ آتے میں کوثر کے جام پلا دیتا، میری امت کے لوگوں کو کیوں روکا ہے؟ فرشتے جواب دیں گے اللہ کے رسول لا تدری ما احدثوا بعدک، آپ کو نہیں پتا آپ کے آنے کے بعد انہوں نے شریعت میں اضافے کیے ہیں، انہوں نے مرضی کے کام کیے ہیں، انہوں نے نیکی ثواب سمجھ کے وہ کام کیے جن پہ آپ کی سٹیمپ ہی نہیں، آپ کے دستخط ہی نہیں۔ نبی کریم علیہ السلام یہ نہیں فرمائیں گے کوئی بات نہیں، آپ فرمائیں گے سحقن سحقن لمن غیر بعدی، جس نے میرے دین، میری سنت، شریعت کو کافی نہیں سمجھا، جس نے اس میں اضافے کیے ہیں، آج میری نظروں سے ان کو دور لے جاؤ۔ اللہ ایسی بدبختی سے ہمیں محفوظ فرمائے، سنت کے مطابق اعمال کی توفیق عطا فرمائے۔